أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت یہی ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ آیتیں تو پہلی آیتیں دوسری نازل ہوئی۔ جب قرآن پاک کی نزول کی باری آئی تو سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آیتیں شروع کی نازل ہوئی۔ لیکن پورے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی مکمل صورت نازل ہوئی یہ سورہ فاتحہ کی ہے، اور اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض فضیلتوں کے اندر اگر بیمار کو مکمل سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس کا پاور اتنا ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا نماز میں اس کی نماز ہی نہیں۔ نماز تو دور کی بات، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ ابھی اسی کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر دو جز ہیں۔ سب سے پہلا جز ہے الحمدللہ، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی تعریف کی گئی ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہم جن کی تعریف کرتے ہیں ساری تعریف انڈائریکٹ اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی بندہ گھر تعمیر کر رہا ہے، ہم اسے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے اتنی اچھی تعمیر کرا دی، اتنی اچھی عمارت بنا دی۔ اب جو تعریف ہو رہی ہے اس کی بلڈنگ بنانے والے کی بظاہر اس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب ذوالجلال کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے اسے ایسا دماغ دیا ہے، ایسا آئیڈیا دیا اس کے دل و دماغ کے اندر، تو اس نے تب جا کر کے اس تعمیر کو مکمل کروایا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز میں جب بھی ہم کسی کی تعریف کریں گے، اگر کسی کی خوبصورتی پر تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، تو پھر ڈائریکٹ وہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن کوئی ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی واہ کتنا اچھا لکھا ہے اس بندے نے، کتاب کا موجد ہے، کتاب کو لکھنے والا ہے۔ اسی طرح ہم پیڑ پودوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنا حسین ہے، کتنا گنجان باغ ہے، کتنا ہرا بھرا کھیت ہے، تو پھر اس کی تعریف براہ راست اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، الحمدللہ ایک چیز یہ ہے کہ ہر چیز میں تعریف ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی تعریف ہوگی۔ پھر جو دوسرا ٹکڑا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار اللہ رب ذوالجلال ہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب ذوالجلال نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، چاہتا تو اور بھی لا سکتا تھا۔ الحمدللہ کے بعد رب العالمین، رب کو کیوں چنا ہے؟ ہمارے تین عالم ہیں۔ ایک عالم وہ اب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ روح کی شکل میں ہم موجود تھے، ہمارا جسم نہیں بنا ہوا تھا، ہم تو ماں کے پیٹوں کے اندر تھے۔ ماں کے پیٹ میں تو بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ میری عمر اگر ہو رہی ہے 20 سال کی تو 22 سال پہلے میں کہاں تھا؟ میں عالم ارواح کے اندر تھا، جہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے آدم سے لے کر کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے، وہ پیدا ہونے والے آخری شخص کی تمام کی روحیں ایک جگہ اکٹھی ہوئی تھیں، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ تو اس وقت عالم ارواح میں جب ہم تھے تو اللہ رب ذوالجلال نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، اے روحیں کیا تم اس کا اقرار کرتی ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں؟
تو ساری روحیں اس وقت میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، دنیا کا بسنے والا ہر انسان بھی موجود تھا ان روحوں کے اندر. تو بیک آواز میں تمام روحوں نے جواب دیا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو عالم ارواح میں اللہ رب ذوالجلال نے جو سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں، رب کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے عالم ارواح کا. دوسرا سٹیپ زندگی کا، پھر تیسرا سٹیپ عالم برزخ، عالم قبر کے بعد عالم برزخ کا. عالم جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بھی سوال ہوں گے. اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے. یہاں پر بھی اللہ نے رب کا استعمال کیا ہے. تو عالم ارواح میں بھی رب کا استعمال کیا. پھر عالم برزخ ہماری زندگی ختم ہونے کے بعد کی جو آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، قبر کی زندگی، وہاں پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے رب کا استعمال کیا. اب یہ بیچ کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہاں پر بھی اگر دنیا کے اندر اگر بندے کو زندگی گزارنا چاہیے تو اسے بھی رب کا اقرار کرنا پڑے گا. تو تینوں عالم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے رب کا استعمال کیا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنہار، پالنے والا. اور آگے اللہ کہتا ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. عالم کیا چیز ہے؟ دیکھیں، فضا اس کی ایک عالم ہے، زمین اس کی ایک عالم ہے، چرند پرند ان کی ایک عالم ہے، ایک ذرہ اس کا بھی ایک عالم ہے، ایک چونٹی اس کی ایک عالم، پھر ایک گائے ہے یا بیل ہے ان کا ایک عالم ہے. عالم کتنے ہیں پتہ نہیں کسی کو. علماء نے لکھا ہے کہ خشکی کا عالم 40,000 ہے، تری یعنی بحر کا عالم 40,000 ہے. لیکن صحیح بات اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کا جو لشکر ہے اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے. ایسی بڑی تعداد اللہ رب ذوالجلال کی. اور اللہ یہی کہہ رہا اس کے اندر جتنے بھی عالم ہیں تمام کا پالنہار پروردگار اللہ رب ذوالجلال ہی ہے. الحمدللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ. دوسرا اسٹیپ رب العالمین، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی پرورش کا بیڑا اور ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. درخت کو اللہ نے پیدا کیا، بیج ہم ڈالتے ہیں اس سے چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے. پہلے دن ہی وہ ختم نہیں ہو جاتا، پہلے دن اس کو جو بیج ہے اس کو پھاڑا اللہ نے، اس کے اندر سے پودے کی شکل کو اگایا اللہ نے. اسی پر بس نہیں کیا، اب اللہ کہتا ہے میں نے پیدا تو کر دیا ہے، اب اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی میری ہے. اب اس کو ایک تناور درخت بناتا ہے تب بھی وہ اللہ کی پرورش میں ہوتا ہے. بچہ ایک گندے قطرے سے اللہ رب ذوالجلال اس کو بچے کو پیدا کرتا ہے. پھر ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اس بچے کا سارا نظام چلاتا ہے. اب بتائیں بظاہر روزی کون ڈالتا ہے بچے کے اندر؟ کیا ماں اپنے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے کھلاتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے بچے کو، ماں کی پیٹ کے اندر 3 اندھیریاں ہوتی ہیں، رات کی تاریکی، رحم کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی، اس کے اندر پالنے والا کون؟ تو اللہ رب ذوالجلال کہتے ہیں اس چھوٹے سے خطرے کو انسان کی شکل دے کر کے اندھیری راتوں کے اندر پارنا بھی میں ہے. صرف میں داخل نہیں کرتا بلکہ میں اس کی پرورش کا ذمہ بھی میں نے لے رکھا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا کے اندر جو بھی چیز جسے رزق کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھیں رزق کی ضرورت انسان کو بھی پڑتی ہے، نباتات کو بھی پڑتی ہے، جانوروں کو بھی پڑتی ہے. ہم بظاہر کھانا کھاتے ہیں، یہ ہماری روزی ہے، ہمارا رزق ہے. جانور وہ بھی اپنے حساب سے چارہ وغیرہ چرتے ہیں. نباتات، درخت وغیرہ، ان کا بھی رزق ہے، ان کو بھی روزی ملتی ہے پانی وغیرہ کی شکل میں. اگر ان کو روزی نہ ملتی تو یہ بھی آگے تناور درخت نہیں بنتے. تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، جتنے بھی دنیا کے عالم ہے ان کا پالنے والا میں ہی ہوں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا کرشمہ ہمیں دکھانے کے لیے مختلف ذریعے سے ہمارے اوپر لاک ڈاؤن کے حالات کو طاری کیا تھا. اس وقت دیکھیں کمائی کے ذریعے بند تھے، امیر تو امیر، فقیر بھی فقیر کھا رہا ہے. اب بتائیں ایسے سخت ماحول میں اب اگر اعلان ہو جائے کہ بھائی اب 2 رمضان کے بعد لاک ڈاؤن آنے والا ہے تو ساروں کے چہرے اتر جائیں گے. سب سے پہلا دماغ ہمارا بھاگے گا بھائی اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو کھاؤں گا کہاں سے. میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سوچیں اگر لاک ڈاؤن کا اعلان ہو جائے تو سب سے پہلے بندہ سوچے گا تو یہی سوچے گا
لاک ڈاؤن آ رہا ہے، پہلے سے اتنی پریشانیاں، اب کاروبار بند ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے پہلے ہی سے ہم پر یہ حالات کو طاری کر دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، کبھی بھی ایسا موقع آ جائے تو پچھلے دور کو یاد کر لینا۔ پچھلی مرتبہ جب تم پر لاک ڈاؤن ہوا تھا تب تمہیں گھروں میں بٹھا کر کھلایا کس نے ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال یہی کہہ رہا ہے، تمام عالم کا پروردگار اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کیسے کیسے روزی دیتا ہے، اس کی ایک مثال بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ کوئی بھی دنیا میں بھی جاندار، نباتات ہو یا انسانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، کوئی بھوکا نہیں مرتا، اس کی وقت پر اس کی روزی مل جاتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے چھپکلی جو اوپر دیواروں کے اوپر چڑھتی ہے، اللہ نے اس کی روزی کو بھی مقرر کیا ہے، چھوٹے چیڑوں کو کھا لیتی ہے، مچھروں کو کھا لیتی ہے، پھر مچھر کی روزی ہمارے جسم کی خون میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ ہر چیز کو وقت پر اس کی روزی کی شفٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت، ایسی سلطنت دی تھی، ویسی حکومت اور سلطنت کسی کو اللہ نے دنیا میں نہیں عطا کی، انبیاء میں سے ایسی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام راستے میں چلنے والے جانوروں وغیرہ کی بولیاں سن لیتے تھے، اگر ہوا کو آرڈر ہوتا تو ان کی چیزوں کو اڑا کر کے ہوا لے جاتی، اور ان کے پاس کام کرنے والے جنات تھے، انسان نہیں۔ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں ایک بلقیس ہے، ایک عورت کافرہ تھی جو بعد میں چل کر کے مسلمان ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا پاور اس کو دکھلانا چاہتے تھے، تو اپنے محفل کے درباریوں میں سے کہا کہ بھائی وہ مالکن بن کر کے بیٹھی ہے، وہ ایک الگ سے سلطنت بنا رہی ہے، مجھے کچھ اسے دکھانا ہے، جو وہ تخت، جس تخت پر بیٹھی ہے وہ تخت میرے پاس لے کر کے کون حاضر کرے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے کہا بادشاہ سلامت میں لے کر کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی جلدی لانا ہے، تو قرآن ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، قبل ان تقوم من مقامک، جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، جس کرسی پر، اس پر اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے اس کی سلطنت، بادشاہ، تخت سمیت تمہارے سامنے دا ہوگا۔ کتنا پاور تھا ان کے پاس۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، تو دوسرے نے اٹھ کر کے کھڑا ہوگا، میں لے کر کے آؤں گا۔ قرآن اس کو بھی کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان یہ تو چھوڑیں، یہ تو آپ کے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے لے کر آئے گا، لیکن میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں حکومت کتنی تھی ان کی، اتنا پاورفل بادشاہ، ایسی سلطنت، غضب کی ایسی بادشاہت، ہر چیز پر ان کی بادشاہت تھی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے کروائی ہے۔ ایک مرتبہ خیال آیا، اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی تھی، اتنا مال دیا تھا، تو ایک مرتبہ اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے، اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا سلیمان یہ تو تیرے بس کی بات نہیں، میری مخلوق وہ بھی تو دعوت کروائے گا، میں کہاں تو میرا بندہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے رب العالمین ایک مرتبہ اجازت دے دینا۔ تو اللہ رب ذوالجلال بھی کبھی کبھار بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، کہنے کے بجائے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ٹھیک ہے چلو تیری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اب اللہ کی اجازت تو مل گئی، ساری مخلوق کو حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت کروا رہے ہیں۔ اب جنوں کو حکم دیا کہ بھائی، اور نان باز یعنی باورچی جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ بھی جن تھے، جن پہلے ہی سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور اس کی طاقت سے ہم واقف ہیں۔ اگر کوئی ناپاک جن وغیرہ کسی کے ساتھ اثر کر جائے تو کتنا بڑا اسے ہمیں مظاہرہ ہوتا ہے اس بات کا، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کی جسم پر اٹیک کر لیتا ہے۔ غیبی مدد ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے۔ تو 1 مہینے کا سارا مہینہ بھر کھانا پکایا گیا، چونکہ ساری مخلوق کو دعوت کرنی۔ 1 مہینہ پکانے کے بعد، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ،
جس طرح آج ہم کھانا پکائیں صبح میں، اگر اس کو رکھنے والی چیز ہے، یعنی کل کے دن بھی ہم رکھنا چاہیں تو اس کو بغیر فریج کے ہم رکھ نہیں سکتے. اگر شام تک رکھیں یا ایک دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ سڑ جائے گا، اتر جائے گا. لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. مسلسل 1 مہینے تک کھانے کی تیاریاں ہوتی رہی، ہر دن کھانا پکتا رہا، مسلسل 1 مہینہ پکتا رہا. اللہ رب ذوالجلال نے تھوڑا سا بھی اس میں برباد اور خراب ہونے سے محفوظ رکھا تھا اس کھانے کو. جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم نے بہت محنت کر لی، 1 مہینے کی بہت کھانا پک گیا ہے، اب اللہ کی مخلوق دعوت میں آ کر کے بیٹھ جائے گی. پھر جنات کو حکم دیا حضرت سلیمان نے کہ اب دسترخوان لگایا جائے. دسترخوان بچھوا دیا گیا، پھر اس پر کھانے کو رکھا بھی گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے کہا اے اللہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجتے جائیے، ہم کھلاتے جائیں گے. دسترخوان تو بچ چکا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے کہا اللہ نے پوچھا سلیمان میں خشکی والی مخلوق کو بھیجوں یا تری والی مخلوق کو بھیجوں؟ خشکی یعنی زمین پر چلنے والی، تری سمندر کی مخلوق. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ پہلے تری والی مخلوق کو بھیجنا، خشکی والی مخلوق میرے ہی سامنے، جنات انسان سارے جانور میرے سامنے ہیں، لیکن سمندر کی چیزوں سے میں نا واقف ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، چاہے آدم ہو، چاہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. غیب کی بات صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی پیغمبر کے بس کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ غیب کی باتوں کو بیان کرے. الغرض تو اللہ رب ذوالجلال جب کہا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پہلے تری والی، بحر والی مخلوق کو بھیج دیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے سمندر کی ایک مچھلی کو وہی بھیجی، مطلب اس اپنے حساب سے اس کے دل کے اندر بات ڈالی یا اسے کہا کہ اے میری مخلوق آج تو سلیمان کے ہاں مہمان بن کر کے جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھا کر کھانے کو سجایا ہوا ہے. ادھر اللہ رب ذوالجلال کا آرڈر مچھلی کو ہوا تو وہ مچھلی آئی، آ کر کے منہ کھول کر کے کھڑی ہو گئی. اب منہ کھول کر کے جو ہی کھڑی ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی اسی سے ہم ہی دعوت شروع کر رہی ہیں، چلو اس کا پیٹ پہلے بھرتے ہیں. تو دسترخوان بچھایا ہوا تھا، 1 مہینے کی ساری چیزیں اس پر دسترخوان پر رکھی ہوئی تھیں. ساری 1 مہینے کی چیزیں اس مچھلی کے پیٹ میں ڈالتی گئی، پھر بھی مچھلی کا منہ بند نہیں ہوا، یوں ہی منہ کھول کر کھڑی ہوئی ہے. کھانا ختم، 1 مہینے کی محنت ختم، جنات کی تھکن بیکار ہوئی، پھر بھی مچھلی منہ کھول کر کے کھڑی ہوئی ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان سے کہا سلیمان دیکھ لیا نا تم نے ہماری طاقت کو، تم 1 مہینے کی صرف محنت سے میری ساری مخلوق کو کھلانے چلے تھے، لیکن تمہارا یہ کھانا میرے ایک مچھلی کے 1 لقمے کو بھی بھر نہیں آیا. یہ مچھلی جو تمہارے سامنے منہ کھول کر کے کھڑی ہے، میں روزانہ اس کو ایسے نوالے جو تم نے دیکھوں کہ دیکھ اس کے منہ میں ڈال دیے، میں روزانہ 3 لقمے اس کو ایسے عنایت کرتا ہوں. ساری مخلوق کی دعوت میں کتنا کھانا پکا ہوا ہوگا، اور وہ کھانا مچھلی کے 1 لقمے کے اندر نہیں سمایا جا سکا. تو اللہ رب ذوالجلال کی شان اور اس کی طاقت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو دیکھیں. ویسی سمندر کی مخلوق کو اللہ رب ذوالجلال سلیمان کے 1 مہینے کا کھانا، اس کا 1 لقمہ جو نہیں بنا، ویسے روزانہ 3 لقمے اللہ رب ذوالجلال اس مچھلی کو کھلاتا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس ٹکڑے کے اندر یہی بیان فرمایا ہے، ہر چیز کی تعریف اگر کرنی ہو تو اللہ کی کریں گے، کیونکہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے. پھر اللہ پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ رب ذوالجلال آخری سانس تک اس کی پرورش کرتا ہے. اب ہم لوگوں کو اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر تعریف ہوگی تو بھی اللہ رب ذوالجلال کی تعریف ہوگی، اور موت تک اگر کوئی ذات ہماری پرورش کر سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو ان باتوں کا صحیح یقین نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.